عزیزان گرامی قدر، اب بلا کسی تاخیر کے بڑے ہی ادب سے آج کے ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم استاد عربی زبان و ادب جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابے شہر عزیز کے مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا مفتی عرفان احمد صاحب مالیگاوی سے بسط خلوص و ادب التجا و استدعا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کے میری تارے ہو، تقدیس طلب کے مستوں پر مولا کے حقیقی ادارے ہو۔ یہ مجمع تمہارا خواہاں ہے پیغام ہدایت سننے کو، سب جمع ہوئے ہیں محفل میں پیغام شریعت سننے کو۔ مفتی عرفان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو سفر ہو کہ حضر، زندگی کا کوئی شعبہ ہو سفر ہو کہ حضر، گوشے زندگی ہو یا معرکہ فکر و نظر، راحت و امن کا عالم ہو کہ ہنگامہ خطر، معرکہ جنگ ہو یا بارگہ علم و ہنر، رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی، رہنما صرف محمد کی شریعت ہوگی۔ میرے بہت ہی عظیم القدر، عظیم المرتبت، فخر دھلیا و فخر مالیگاؤں حضرت مولانا مختار سعید مدنی دامت برکاتہم، مدرسہ حاضہ کے اساتذہ کرام، انتظامیہ، حضرت محتمم صاحب، مدرسے کے عزیز طلباء، تکمیل حفظ کرنے والے اور تکمیل مشکات کرنے والے، اسی طریقے سے ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل کرنے والے اور دیگر سامعین، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ وہ مدرسہ دعوت الحق جس کا ہم دور دور سے صرف نام سنتے تھے اور صرف یہ سنتے تھے کہ وہاں پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے، اپنے مالیگاؤں والے اسی طرح بولتے ہیں فلاں جگہ پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کتنی اچھی ہوتی ہے، کیسے اچھی ہوتی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، ان تمام تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ الحمدللہ اس مدرسے کے اس سالانہ جلسے میں حاضری کی جو سعادت حاصل ہوئی، دل بہت خوش ہوا، اور بہت دنوں سے یہ تمنا رہتی تھی کہ ہمارے شہر مالیگاؤں میں بھی تجوید کے ساتھ ناظرہ کی تعلیم ہو، اور پھر تجوید کے ساتھ ہی قرآن کریم حفظ کیا جائے، اور انہی مساجد میں جہاں شبینہ تعلیم ہوتی ہے، انہی مدرسوں سے حفظ سے آگے بڑھ کر اور ناظرہ سے آگے بڑھ کر، جس کو ہم عالم کورس کہتے ہیں، اس کی بھی کچھ بنیادی تعلیم شروع ہو جائے۔ جو ہمارے ہاں بڑے مدارس ہیں وہاں تو الحمدللہ طلبہ داخلہ لے کر اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کر کے کل وقتی وہ علم دین حاصل کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں اور آگے جاتے ہیں مفتی بنتے ہیں، لیکن جو ہماری مساجد ہے، ان مساجد میں جو حلقہ تحفیظ ہے، یہاں کے تعلق سے ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی تھی،
وجہ بھی یہ ہوتی تھی کہ ایک زمانے میں ڈابھیل، عکل کنواں اور ہمارے گجرات کے بہت سے اداروں میں مالیگاؤں سے طلباء کی بہت کثیر تعداد داخلے کے لیے آتی تھی، اور پھر وہاں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ گنجائش نہیں ہے، واپس جاؤ۔ تو یہ سوچ آتی تھی کہ آخر ہمارا شہر مالیگاؤں اتنا بڑا، وہاں کیا ہم قرآن کریم کی حفظ کی تعلیم بھی اچھی نہیں دے سکتے کہ آخر سب کو حفظ کرنے کے لیے یہیں آنا پڑتا ہے؟ بلکہ بہت سے سرپرست تو مصر ہوتے تھے کہ ناظرہ کے لیے ڈابھیل میں داخلہ دلایا جائے۔ تو ایک طرح سے شرم آتی تھی کہ کیا اتنے بڑے مالیگاؤں میں ان کو ناظرہ نہیں پڑھانے والا کوئی ملا کہ اس کو ڈابھیل آنا پڑ رہا ہے؟ تو ایک فکر دامن گیر رہتی تھی۔ الحمدللہ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ناظرہ بھی تجوید کے ساتھ ہونے لگا، اور قرآن کریم حفظ بھی ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی طلباء نے پڑھا، ان کے پڑھنے سے محسوس ہوا کہ بہت اچھی طریقے سے کما ہوا المطلوب، جیسا کہ مطلوب ہے اس طریقے سے الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ خوشی کا بھی مقام ہے اور مقام شکر بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو درجات عالمیت کے طلباء ہیں، ان میں عربی زبان کے تعلق سے جو محنت کی گئی ہے، جس کا نمونہ یہاں پیش کیا گیا، عربی نحو و صرف اور گرامر سے متعلق جس کا نمونہ پیش کیا گیا، یہ دراصل جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ ہمارے حضرت قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 50 سال تک سے زائد عرصے تک فن تجوید و قرات کے بلا بیتاج بادشاہ رہے اور امام رہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ابھی اخیر کے 8-10 سالوں میں، آپ کی وفات سے پہلے 8-10 سالوں میں آپ کی ساری توجہ تجوید کے ساتھ ساتھ، بلکہ تجوید و قراءت کو کم کر کے ساری توجہ عربی زبان کے اوپر آپ نے پھیر دی تھی، اور کہتے تھے کہ یہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، تجوید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی عربی زبان بہت پختہ ہونی چاہیے، اور ان کو عربی زبان میں بولنا بھی آنا چاہیے، عربی زبان کے گرامر کے اندر بھی ان کو بہت پختگی ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو، موجود ہو، تو ہی ہم ان کو تجوید میں داخلہ لیں گے۔ چنانچہ تجوید میں شاطبیہ پڑھنے کے لیے، قرات 17 پڑھنے کے لیے حضرت قاری صاحب جب ایڈمیشن اور داخلہ لیتے تھے تو شرح ابن عقیل کے نمبرات دیکھتے تھے کہ تمہارا رزلٹ لاؤ، اس میں شرح ابن عقیل میں کتنا نمبر ہے وہ دکھاؤ، ہدایت النحو میں تمہارے کتنے نمبر ہے وہ دکھاؤ۔ تو تجوید اور عربیت، ان دونوں کو جوڑ کر حضرت قاری صاحب چلتے تھے۔ اب پھر وجہ جب ہم نے حضرت سے دریافت کی کہ حضرت آپ کا میدان، آپ کا فن جو ہے وہ تجوید و قرات ہے، آپ عربی زبان کے اتنا زیادہ اس کے جو ہے آپ اس پر زور دینے لگے ہیں آج کل، اور اتنی توجہ فرمانے لگے ہیں، اور اس کے اوپر آپ اتنا زیادہ، کیونکہ حضرت نے صرف یہ نہیں کہ زبان سے بیان کیا اس کی اہمیت کو، بلکہ عربی زبان کو آسانی سے سکھلانے کے لیے اور طلباء کے جو ہے اقرب الی الفہم، ان کو جو ہے قریب کرنے کے لیے کئی کتابیں تصنیف کی عربی زبان سکھلانے والی۔ آپ ہیں فن تجوید و قرات کے امام، لیکن کتابیں آپ تصنیف اور تالیف کر رہے ہیں عربی زبان کو سکھلانے والی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آج اگر ہماری نسلوں کو، موجودہ نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنا ہے، اسلام پر باقی رکھنا ہے، تو مکتب کی تعلیم سے، جہاں وہ الف با تا سیکھتے ہیں، مکتب کے مرحلے سے ان کو عربی زبان کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور تجوید و قرات کے ساتھ تو بہرحال جوڑنا ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کو بنیادی تعلیم کے وقت مکتب سے اگر عربی زبان کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تو اب آئندہ ان لوگوں کے گمراہ ہونے، یا جو ہمارے ہاں ارتداد، اس وقت ارتداد کی جو ایک لہر چل رہی ہے، اس لہر پر اگر قابو پانا ہے اور اس کو اگر ختم کرنا ہے یا روکنا ہے، تو یہی ایک سبیل ہے کہ ہمارے ان بچوں کو عربی زبان کے ساتھ
اور تجوید یعنی قرآن کریم کے ساتھ، چونکہ تجوید جو ہے وہ قرآن کریم ہی سے وابستہ ہے، تو قرآن کریم اور عربی زبان کے ساتھ ان کو کیا کرنا پڑے گا، جوڑنا پڑے گا، تب جا کر کے اس لہر کے اوپر ہم انشاءاللہ قابو پا سکیں گے۔ یہ حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ارتداد کی لہر کو روکنے کے لیے جو مختلف کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں، ان میں حضرت کی ایک کوشش یہ تھی کہ اس لائن سے کوشش کی جائے گی، اور اس پر وہ فرماتے تھے، اس کی جو ہے دلیل بھی وہ دیتے تھے کہ جب چونکہ عربی زبان کے اندر عربی کلچر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عربیت کا اور قرآن کا اور حدیث کا ایک کلچر اور ثقافہ ہے، اگر یہ اس طالب علم کے اندر، بچے کے اندر آ گیا تو اسے پھر دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی اور ارتداد کی راہ پر اس کو نہیں لے جا سکے گی۔ ایک بہت بڑا، ایک بہت بامعنی اور جو ہے ایک بہت بامقصد اس کو جو ہے بنا کر کے حضرت اس کو پیش کیا کرتے تھے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ یہاں کی جو کاوشیں پیش کی گئی طلبہ کی، اس میں اس کے اوپر کافی زور ہے، تجوید بھی دیکھنے میں ملی، دیکھنے میں آئی، اور عربی زبان کی تعلیم پر بھی اچھا خاصا زور یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ آپ جانتے ہیں عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، عربی زبان بہت زیادہ وسیع زبان ہے، اور اس زبان کے عجیب و غریب جو ہے فضائل بھی ہیں اور اس کے خصائص بھی ہیں۔ ہمارے حضرت جو ہے مولانا مختار مدنی دامت برکاتہم جو تشریف فرمائے، یہ بھی عربی زبان کے ایک بڑے ماہر انسان ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی بدقسمتی کہیے کہ ہم لوگ اپنے یہاں کے جو اس زبان کے ماہر ہیں، ان لوگوں سے کما حق فائدہ نہیں اٹھانے پا رہے ہیں جو ماضی میں بھی ہمارے یہاں سے گزرے۔ تیسری بات، ایک تیسری چیز جس کا قلق رہتا تھا کہ ہمارے شہر مالیگاؤں سے جو حضرات عالم بنتے ہیں مختلف مدارس سے، تو وہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم وغیرہ کا رخ نہیں کرتے۔ یہ گویا کہ ایک تشنگی اور ایک پیاس تھی کہ جتنے اس وقت کے موجودہ قاسمی حضرات ہیں، ان کی صف اگر ختم ہوئی تو آگے جو ہے کوئی قاسمی حضرات بچیں گے ہی نہیں مالیگاؤں شہر کے اندر۔ لیکن الحمدللہ یہ سن کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ اس مدرسے میں مشکات شریف کی سے تکمیل کرنے والے جو طلبہ ہیں، ان تمام کو اس طور پر تیار کیا گیا ہے کہ آئندہ یہ دور حدیث شریف کے لیے، بخاری شریف کی تعلیم کے لیے اور تکمیل کے لیے انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کا رخ کریں گے، اور ان کو اس کی ترغیب دی گئی اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہوئے اور اس کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام طلبہ کو دارالعلوم دیوبند کے لیے قبول فرمائے۔ دیکھیے اعلیٰ تعلیم ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تعلیم مکمل کرنے کے بعد آدمی اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسری جگہوں پر، دوسرے اداروں کے اندر جاتا ہے۔ ابھی ہمارے شہر مالیگاؤں ہی کے اندر دیکھ لیجئے، عصری تعلیم کی ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ ہمارے دوست متین حفیظ صاحب ہیں، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہمارے یہاں کتنے شہر مالیگاؤں کے وہ افراد ہیں جنہوں نے ہماری ان اسکولوں سے، بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول ہے، سوئس ماڈل اسکول ہے، جمہور ہائی اسکول ہے، یا ان سے چھوٹی سوئس ماڈل یا اس سے بھی اور کوئی چھوٹی اسکولیں ہیں، وہاں سے ارم ہے نا، پری پرائمری ہو، پرائمری ہو، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور پھر انہوں نے دنیا کے اندر کہاں کہاں تک جا کر کے تعلیم بھی حاصل کی، ملازمت بھی حاصل کی، نیک نامی بھی حاصل کی، ملک کا نام بھی روشن کیا، اور اپنے خاندان کے لیے بھی وہ لوگ جو ہے چشم و چراغ بنے۔ اس کو دیکھ کر کے، پڑھ کر کے وہ چونکہ ان معلومات کو جمع کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہماری ان چھوٹی چھوٹی اسکولوں سے پڑھ کر کے آگے بڑھتے گئے، تعلیم حاصل کرتے گئے کہ جو ہے گوگل والا کسی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے، کوئی جو ہے کسی جگہ جا کر کے بہت بڑے ادارے کے اندر سائنسداں کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ تو اگر عصری تعلیم کے اندر محنت ہو رہی ہے اور اس زبردست پیمانے کی ہو رہی ہے اسی شہر مالیگاؤں کے اندر، تو دینی ادارے کیوں پیچھے رہیں گے؟ دینی ادارے کیوں پیچھے رہیں؟ دینی اداروں کے اندر ہم لوگ صرف 5 سال کی تعلیم، 6 سال کی تعلیم حاصل کر کے اکتفا کر کے بیٹھ کیوں جائیں؟ ہم دیوبند کیوں نہیں جائیں؟ ہم ڈابھیل کیوں نہیں جائیں؟ اور دیوبند اور اس سے جو ہے ڈابھیل سے آگے بڑھ کر کے ہم جو ہے الجامعہ الاسلامیہ مدینہ منورہ کیوں نہیں جائیں؟ ہم جامعۃ الایمان کیوں نہ جائیں؟ یمن کیوں نہ جائیں؟ ہم جامعہ ازہر کیوں نہ جائیں؟ یہاں تک جائیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں فقہ کے اندر، اور جو ہے تعلیم کا جو ہے کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور اس کی کوئی جو ہے
اس کی کوئی صرف عربی زبان کے اندر اس کی وسعت کو دیکھیے، اس کے اندر تعلیم کو دیکھیے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی زیادہ انسان اس کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہے وہ مہارت حاصل کرتا چلا جائے۔ عربی زبان کے اندر ایسے ایسے ماہر علماء پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی ماضی قریب کے اندر مولانا موسیٰ روحانی رحمۃ اللہ علیہ 1998 میں پڑوس ملک کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ عجیب و غریب شخصیت تھے، مفسر تھے، محدث تھے، ماہر فلکیات تھے اور فلسفے کے ماہر تھے، منطق کے ماہر تھے۔ عجیب 300 کتابیں انہوں نے لکھی، 300 کتابیں۔ عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ صرف شعر کا جو نام ہوتا ہے، شعر عربی میں جس کو اسد کہتے ہیں، اس کو 600 اس کے عربی میں نام کو 200 اشعار کے اندر انہوں نے منظوم کیا۔ لفظ اما بعد کتنا بڑا ہے، لفظ اما بعد، صرف اس کے اوپر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی جس کے اندر 1,00,000 سے زیادہ انہوں نے اس کے وجوہ اعراب کو بیان کیا لفظ اما بعد کے۔ درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر آتا ہے کما صلیت علی ابراہیم، بس اتنے کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی۔ عجیب و غریب شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا۔ تو عربی زبان کے اندر بے انتہا وسعت ہے، بے انتہا اس کے اندر گہرائی ہے۔ اب اگر ہمارے یہاں اس طریقے سے اس کی تعلیم ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پختہ عالم پیدا ہوں گے۔ کیسے عالم پیدا ہوں گے؟ ورنہ عالم اور ماہر ہر جگہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہو رہے ہیں، لیکن آج ہمیں پختہ علماء کی ضرورت ہے۔ اور علم پختہ اسی وقت ہوگا جب عربی زبان کے اندر پختگی ہوگی۔ عربی زبان بنیاد ہے اور قرآن کریم کے ساتھ تجوید بالکل لازمی ہے، اور قرآن کریم سے ہمیں کہیں بھی چھٹکارا نہیں ہے مرتے دم تک۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر ہمارے اداروں کو کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں دعوت الحق، اس میں اس قسم کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب یہ کوشش ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی سراہنا کرنا چاہیے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ باقی نصائح تو آپ انشاءاللہ حضرت مولانا سے سنیں گے۔ بس میں اپنی اتنی بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، نہیں کمی ہے اکبر قدرداں کی کرے تو کوئی کمال پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی عرفان احمد صاحب جو اپنے گرہ قدر اور قیمتی نصائح سے ہم سب کو نواز رہے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی حضرت والا کی کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔